فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 72 پڑھیں گے، 72۔ 30واں باب حضرت یونس بن متی اور ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 864۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو عذاب کی اطلاع دے دیں، جب عذاب ان پر نازل ہوا تو ان لوگوں نے عورتوں اور بچوں اور حیوانات میں جدائی ڈالی اور گریہ و زاری شروع کی۔ جب ان کی آوازیں بارگاہ الہی میں بلند ہوئیں تو خدا نے ان سے عذاب کو ٹال دیا اور حضرت یونس علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے دریا کی جانب چلے گئے۔ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور 3 روز تک 7 دریاؤں میں لیے پھری۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کا گوشت و پوست زائل ہو چکا تھا۔ خدا نے ان کے لیے کدو کا درخت اگایا جس نے ان پر سایہ کیا۔ جب ان کے جسم میں قوت آ گئی تو درخت خشک ہونے لگا۔ یونس نے عرض کی، پالنے والے، جو درخت مجھ پر سایہ کرتے تھے خشک ہو گیا۔ وہی ہوئی کہ اے یونس، ایک درخت کے لیے جو تم پر سایہ کرتا تھا اضطراب کرتے ہو، لیکن افسوس نہیں کرتے کہ 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کے لیے، بلکہ ان پر عذاب نازل ہونے کی خواہش رکھتے ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ احادیث مختلف کا جمع کرنا جو حضرت یونس کے شکم ماہی میں ٹھہرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں مشکل ہے۔ شاید بعض روایت عامہ کے موافق تقیہ کے طور پر وارد ہوئی ہوں، اور حضرت یونس کی خطا ترک اولا اور ایک امر مکروہ تھا، کیونکہ خدا نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ اپنی قوم کی تبلیغ ترک کر دیں اور وعدہ فرمایا کہ عذاب ان پر نازل ہوگا۔ پھر حضرت پر لازم نہ تھا کہ وہ جب تب تبلیغ کے لیے حکم خدا نہ ہوتا اپنی قوم میں آتے، اور چونکہ اولا یہ تھا کہ باوجود قوم کی برائیوں کے ان پر شفقت فرماتے اور بارگاہ خدا میں ان کی شفاعت کرتے اور پھر خدا کے حکم کے منتظر رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے خدا نے ان کی تعدیب فرمائی اور تعدیب کے سلسلے میں ان حضرت کا مرتبہ بلند کیا اور دریا کے عجائبات ان کو دکھلائے اور اس کی ان کے لیے بمنزلہ معراج قرار دیا، اور ان کا غصہ قوم کی بدکاریوں پر تھا، نہ کہ جناب اقدس الہی کی ذات پر اور خدا کے لطف و کرم کے بھروسے پر۔ گمان یہ تھا کہ خدا ان پر ناراض نہ ہوگا، اور دوسری وجہ بھی روایت و تفسیر کے ضمن میں مذکور ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی نے روایت کی کہ ایک روز عبداللہ بن عمر نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار حضرت علی کی ولایت حضرت یونس پر کی گئی۔ انہوں نے اقرار کرنے میں توقف کیا، اس لیے خدا نے ان کو شکم مائی میں ڈالا۔ ان حضرت نے فرمایا، بے شک میں نے کہا ہے تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو سچائی کی کچھ علامت دکھلائیے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت نے اس کی اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے کو دریا کے کنارے پایا جس کی موجیں بلند ہو رہی تھیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے میرے سردار، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، اضطراب مت کر، اپنی سچائی کی علامت تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر مچھلی کو آواز دی۔ مچھلی نے کوہ عظیم کے مانند لبیک لبیک اے ولی خدا کہتی ہوئی دریا سے سر نکالا۔ حضرت نے فرمایا، تو کون ہے؟ عرض کی، اے میرے سردار، ماہی یونس ہوں۔ فرمایا کہ مجھے خبر دے کہ یونس کا قصہ کیا تھا۔ عرض کی، اے میرے سردار،
خداوند عالم نے آدم سے آپ کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کو محبوس نہیں فرمایا، مگر یہ کہ آپ اہل بیت کی ولایت ان پر پیش کی گئی۔ جس نے قبول کی وہ محفوظ رہا اور جس نے انکار کیا وہ مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے یونس کو پیغمبری کے ساتھ محبوس فرمایا اور ان کو وحی فرمائی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ راشدین کی ولایت قبول کرو جو علی کے صلب سے ہوں گے، اور دوسرے امور جو ان پر وحی کے ذریعے نازل کیے گئے۔ یونس نے کہا کیوں کر ان کی ولایت قبول کروں جن کو دیکھا نہیں اور نہ پہچانتا ہوں، اور دریا کے کنارے آئے تو خدا نے مجھے وحی فرمائی کہ یونس کو نگل لوں، مگر ان کی ہڈیاں سالم رہیں۔ وہ میرے شکم میں 40 روز رہیں، ان کو دریاؤں و تاریکیوں میں گھماتی رہی اور وہ ندا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بارگاہ خدا میں عرض کرتے رہے کہ میں نے امیر المومنین کی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ راشدین کی ولایت قبول و منظور کی۔ جب وہ آپ حضرات کی ولایت پر ایمان لائے تو مجھے خدا نے حکم دیا اور میں نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ یہ سن کر امام نے حکم فرمایا کہ اے مچھلی اپنے مقام پر واپس جا، تو وہ مچھلی چلی گئی اور موجیں زائل ہو گئیں، پانی ساکن ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے کہ ممکن ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء پر ولایت ائمہ طاہرین کا قبول کرنا حتمی طور پر واجب نہ فرمایا ہو، جس کا ترک کرنا موجب گناہ ہو، یا یہ کہ سب نے قبول کیا اور بعض نے قبول کرنے میں اہتمام نہ کیا، واللہ اعلم۔ اور شیخ طوسی نے مصباح میں ذکر کیا کہ حضرت یونس کو خدا نے 9 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور یہ بعض سابق حدیثوں کے مخالف ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ داؤد پیغمبر نے مناجات کی کہ پالنے والے بہشت میں میرے قریب میری منزلوں میں میرا مثل و نظیر کون ہوگا؟ وہی نازل ہوئی کہ وہ متا علیہ السلام حضرت یونس کے پدر بزرگوار ہوں گے۔ حضرت داؤد نے اجازت چاہی کہ ان کی زیارت کو جائیں، خدا نے اجازت دے دی تو وہ اپنے فرزند سلیمان کے ہمراہ ان کے گھر گئے، دیکھا کہ لیف خرما کا گھر ہے۔ جب ان کا حال دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ بازار گئے ہوئے ہیں، وہاں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ لکڑہاروں کے بازار میں ہیں۔ وہاں پہنچ کر جستجو کی تو لوگوں نے کہا ابھی آتے ہیں، وہاں ان کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو آتے ہوئے دیکھا، اس طرح کہ لکڑی کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی تعظیم کو اٹھے اور ان کا استقبال کیا۔ متا نے لکڑی زمین پر رکھ دی اور شکر خدا بجا لائے اور فرمایا کون ہے جو مال طیب و حلال کو مال طیب و حلال سے خرید کرے؟ یہ سن کر ایک شخص نے کچھ قیمت لگائی، دوسرے نے کچھ اور زیادہ دام کہا، یہاں تک کہ ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ اس کے بعد داؤد و سلیمان ان کے سامنے آئے اور ان کو سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دے کر گھر چلنے کی تکلیف دی اور لکڑی کی قیمت جو ملی تھی اس سے گیہوں یا جو خرید فرمایا۔ گھر لا کر اس کو پیسا اور اس کے آٹے کو گوندا اور آگ روشن کر کے روٹیاں بنا کر اس میں ڈال دیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اٹھے، دیکھا کہ روٹیاں تیار ہیں، ان کو ایک لکڑی کے ظرف میں توڑ کر ڈال دیا اور اس پر نمک چھڑک دیا اور لوٹا اپنے پاس رکھ لیا اور 2 زانو بیٹھے اور بسم اللہ کہہ کر لقمہ منہ میں رکھا اور خوب چبا کر کھایا تو الحمدللہ، پھر دوسرا لقمہ اٹھایا اور اسی طرح کھایا، پھر پانی بسم اللہ کہہ کر اٹھایا اور پی کر الحمدللہ کہا اور کہا کہ خداوندہ کون ہے جسے تو نے کوئی نعمت عطا کی ہو جیسی مجھے عطا فرمائی ہے؟ میری آنکھیں، کان اور جسم کو صحیح و سالم قرار دیا اور اتنی قوت عطا کی ہے کہ اس درخت کے پاس جاتا ہوں جسے خود نہیں اگایا ہے اور نہ اس کی حفاظت میں کوئی محنت و تکلیف اٹھائی ہے۔ اس کو تو نے میری روزی قرار دی اور تو میرے پاس خریدار بھیج دیتا ہے جو اس لکڑی کو خریدتا ہے اور میں اس کی قیمت سے غذا خریدتا ہوں جس کو خود نہیں بویا، اور تو نے آگ کو میرے لیے مسخر کیا جس سے میں نے روٹیاں پکائیں اور اس کو تو نے ایسا بنا دیا کہ میں نے خواہش کے ساتھ اس کو کھایا تاکہ تیری عبادت کی قوت حاصل کروں، لہٰذا حمد تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔ اس کے بعد روئے۔ پھر داؤد نے سلمان سے کہا اے فرزند اٹھو اور چلو، ہم نے کسی بندے کو اس مرد سے زیادہ شکر گزار نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی 30واں باب حضرت یونس بن متا اور ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے باب 31واں صفحہ نمبر
867 867 اصحاب کہف اور رقیم کے حالات۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 9 تا 22 اور 25، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 9۔ کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب غار اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہیں، اور رقیم اس وادی یا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، یا اس شہر کا نام تھا جہاں سے وہ لوگ بھاگے تھے، یا اس تختی کا نام تھا جس پر ان کا قصہ نقش کر کے غار کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، یا ان کے کتے کا نام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم ایک دوسرا گروہ ہے جن کا قصہ مذکور ہوگا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک گروہ تھا جو ناپید ہو گئے، اور اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے اور ان کے باپ دادا کے اور عزیز و اقربا کے نام سیسے کی تختیوں پر نقش کر کے غار کے سرے پر لٹکا دیے۔ آیت نمبر 10۔ جس وقت غار میں ان جوانوں نے پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے وہ امر مہیا کر جو ہماری رشد و اصلاح کا باعث ہو۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور پر فدا ہوں، ہم لوگ نوجوانوں کو فتح کہتے ہیں، فرمایا شاید تم نہیں جانتے کہ اصحاب کہف بوڑھے تھے اور خدا نے ان کو فتیحہ جوان کہا ہے، اس سبب سے کہ انہوں نے جوان مردی کی اور ایمان لائے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ پرہیزگار ہے اور فتح ہے اگرچہ بوڑھا ہو۔ آیت نمبر 11۔ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ خواب قائم کر دیا تاکہ آوازوں سے بیدار نہ ہو سکیں، اسی طرح غار میں چند سال گزر گئے۔ آیت نمبر 12۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ آیت نمبر 13۔ اے رسول، ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں، وہ چند جوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو صبر کرنے کے لیے مضبوط بنا دیا۔ آیت نمبر 14۔ جب وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو بس سارے جہاں آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہ کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کی۔ آیت نمبر 15۔ یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو یہ لوگ اس کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ آیت نمبر 16۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی جن کی خدا کے سوا یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، تو چلو غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم آفتاب کو دیکھتے ہو جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کی داہنی جانب جھک کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ غار میں ایک کشادہ جگہ لیٹے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ یہ ان کا قصہ یا آفتاب کا ان پر چمکنا خدا کی نشانیوں میں سے ہے، خدا جس کی ہدایت کرتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرتا ہے یعنی اس سے اپنا لطف و کرم روک دیتا ہے تو اس کے لیے تم کسی کو مددگار اور رہنما نہ پاؤ گے۔ اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے ان کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو داہنی کروٹ سے بائیں کروٹ بدل دیتے ہیں تاکہ زمین ان کے پہلوؤں کو زخمی و خراب نہ کر دے، اور ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو غار کے سامنے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ خداوند عالم سال میں 2 مرتبہ ان کو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدل دیتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ اگر تم کو ان کا حال معلوم ہو اور تم ان کو دیکھو تو ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہو، اور بلا شبہ ان کے خوف سے تمہارا دل کانپ جائے، اس روب کے سبب سے جو خدا نے ان کے لیے قرار فرمایا ہے، یا ان کے عظیم اجسام، یا ان کی آنکھیں کھلی ہونے کے سبب سے، یا اس مقام کی وحشت کے سبب سے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان خطابوں میں سے
حضرت رسول مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے حال کے بیان اور ان کے معاملے کی دہشت کے سلسلے میں عام خطاب ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ بعض ان میں سے بعض سے سوال کریں اور اپنے حال سے آگاہ ہوں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے اور سوئے؟ وہ بولے 1 روز یا اس سے بھی کم۔ آیت نمبر 19، انہوں نے کہا تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ تم کس قدر سوئے۔ اچھا اب اپنے میں سے کسی کو شہر کی جانب روپے دے کر بھیجو کہ تمہارے واسطے پاکیزہ طعام لائے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ از کی طعامن سے مراد طعام حلال ہے، اور کوشش کر کے غذائے پاکیزہ حاصل کرے یا اس کو کوئی نہ پہچانے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اہل شہر تمہارے حال سے آگاہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 20، کیونکہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تم کو سنسار کر دیں گے یا اپنے دین پر واپس کریں گے، اور اگر ان کے دین کو قبول کرو گے تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ مردوں کو زندہ کرنے کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ قیامت میں مردے زندہ ہوں گے یا نہیں، یا اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف کیا کہ کتنے دن سوئے، یا ان کے سو جانے کے متعلق اختلاف کیا کہ مر گئے یا سو رہے ہیں، اور یہ کہ ہم ایک شہر ان کے گرد آباد کر دیں گے یا ایک مسجد تعمیر کر دیں گے، جیسا کہ فرمایا کہ ایک بنیاد ڈالو، خدا ان کے حال سے آگاہ ہے۔ آیت نمبر 21، ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے پر حاوی ہو چکے تھے کہ ہم ایک مسجد ان کے قریب تعمیر کریں گے جس میں لوگ نماز پڑھیں گے۔ آیت نمبر 22، عنقریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 اشخاص تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 افراد تھے، چھٹا کتا تھا، حالانکہ ان کا صحیح علم ان کو نہیں، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 افراد تھے، 8واں کتا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ان کی تعداد میرا پروردگار بہتر جانتا ہے اور ان کے حال سے واقف نہیں ہے، مگر تھوڑے لوگ، لہٰذا ان کے بارے میں لوگوں سے بحث مت کرو سوائے اس قدر جتنا کہ تمہارے پاس وحی آئی ہے، اور نہ لوگوں سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرو، یعنی یہود و نصارہ سے۔ پھر فرماتا ہے آیت نمبر 25، اور وہ لوگ غار میں 300 سال رہے، یعنی 309 سال سوتے رہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ خدا زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دن سوتے رہے، اور وہی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ان کی تعداد کا خدا نے جو ذکر کیا ہے وہ اہل کتاب کا قول نقل فرمایا ہے، لہٰذا اس کے بعد فرمایا کہ کہہ دو کہ خدا زیادہ جانتا ہے، اور روایت کی ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر آخر الزماں کے زمانے کے درمیان تھے، اور رقیم 2 تختیاں تانبے کی تھیں جن پر ان کے حالات نقش تھے۔ ان کا مسلمان ہونا اور دقیانوس بادشاہ کا ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کرنا اور ان کا غار میں جانا سب درج تھا۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ کفار قریش نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور عامر بن وائل کو علماء یہود کے پاس بھیجا جو نجران میں تھے، تاکہ ان سے چند باتیں ایسی حاصل کریں جن کے متعلق رسول خدا سے سوال کریں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوالات ان سے کرو، اگر وہ وہی جواب دے جو ہم جانتے ہیں تو وہ سچے ہیں، اور ایک مسئلہ ایسا دریافت کرو جس کے بارے میں وہ کہیں کہ جانتے ہیں تو وہ معاذ اللہ دروغ گو ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں؟ کہا یہ کہ پہلے زمانے میں وہ کتنے جوان تھے جو شہر سے باہر نکلے اور غائب ہو گئے اور سو رہے، کتنے دنوں تک سوتے رہے، اور ان کے ساتھ غیر جنس اور کون تھا، اور ان کا قصہ کیوں کر ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس وقت خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فلاں عالم کے پاس جا کر اس سے کچھ علم حاصل کر، تو وہ عالم کون تھا اور موسیٰ کس طرح ان کے پاس پہنچے۔ تیسرا سوال یہ کہ وہ کون شخص تھا جس نے تمام مشرق و مغرب کی سیاحت کی اور طلوع و غروب آفتاب کے مقام تک پہنچا، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار تک گیا، اور اس کا حال اور قصہ کیا ہے، اور یہ تینوں باتیں جس طرح خود جانتے تھے ان سے بیان کر دیا، اور کہا کہ اگر وہ ان کا جواب اسی طرح دیں جیسا کہ ہم نے تم کو بتا دیا تو وہ اپنے دعوے پیغمبری میں سچے ہیں، اور اگر اس کے خلاف بیان کریں تو ان کی تصدیق مت کرو۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی۔
اگر وہ دعویٰ کریں کہ میں جانتا ہوں کہ کب آئے گی تو وہ جھوٹے ہیں، اس لیے قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ غرض کہ وہ لوگ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا برادر زیادہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانی خبریں اس کو پہنچتی ہیں، لہٰذا ہم چند سوالات اس سے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے صحیح جوابات سے ہم کو آگاہ کرے تو سچا ہے، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جو چاہے پوچھو۔ انہوں نے وہ تینوں سب مسئلے دریافت کیے۔ پیغمبر نے فرمایا کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ فرمایا۔ اس سبب سے 40 روز وحی نازل نہیں ہوئی، جس سے حضرت بہت مغموم ہوئے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی آپ کی نبوت میں شک ہونے لگا، اور کفار قریش بہت خوش ہو کر مذاق اڑانے لگے، اور حضرت ابو طالب بھی بہت رنجیدہ ہوئے۔ 40 روز کے بعد جبرائیل سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ حضرت نے پوچھا اے جبرائیل اس مرتبہ تو میرے پاس بہت دیر سے آئے۔ عرض کی ہم بغیر اذن خدا نازل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر قصہ اصحاب کہف کی آیتیں حضرت کے سامنے پڑھیں اور ان کا مفصل قصہ بیان کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف و رقیم ایک جبار ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے جو اپنے ملک والوں کو بتوں کی پرستش کی دعوت دیتا، جو قبول نہ کرتا اس کو مار ڈالتا، اور یہ اصحاب کہف مومن تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے شہر کے دروازے پر ایک جماعت نگہبانوں کی مقرر کر رکھی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ کسی کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیں جب تک بتوں کو سجدہ نہ کر لیں۔ یہ لوگ شکار کے بہانے سے شہر کے باہر نکلے۔ اثناء راہ میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے ساتھ لینا چاہا۔ اس نے قبول نہ کیا بلکہ اس کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے کہ حیوانوں میں سے سوائے بلم باعور کے خچر اور اصحاب کہف کے کتے اور یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کے کوئی داخلے جنت نہ ہوگا۔ غرض کی اصحاب کہف بادشاہ کے دین سے منحرف ہو کر شہر سے چلے۔ جب شام ہوئی تو اسی غار میں داخل ہوئے، کتا ان کے ہمراہ تھا۔ خدا نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے اس بادشاہ اور اس کی جماعت کو ہلاک کر دیا۔ وہ زمانہ گزرا اور دوسرا زمانہ آیا، دوسرے لوگ پیدا ہوئے۔ غرض بعد مدت کے وہ لوگ بیدار ہوئے اور ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ ہم کتنا سوئے، اور آفتاب کو دیکھا کہ بلند ہو چکا ہے تو کہنے لگے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے کچھ کم سوئے۔ پھر ایک شخص کو کچھ روپے دے کر کہا بازار جاؤ اس طرح کہ کوئی تم کو نہ پہچانے اور ہمارے لیے کھانا لاؤ، اگر ہم کو وہ لوگ پہچان لیں گے تو یا تو مار ڈالیں گے یا اپنے دین پر واپس لے جائیں گے۔ وہ شخص جب شہر میں داخل ہوا، شہر کو پہلے سے بالکل بدلا ہوا پایا اور ان لوگوں کو دیکھا جن کو کبھی نہ دیکھا تھا، نہ پہچانتا تھا، اور نہ وہ لوگ اس کی زبان سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ ان لوگوں کی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے تمام حالات بیان کیے تو اس شہر کا بادشاہ اور اس کے اصحاب غار تک آئے اور غار میں نظر کی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ غار میں 3 اشخاص ہیں اور ان کا چوتھا کتا ہے، اور بعض نے کہا کہ 5 نفر ہیں اور چھٹا کتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 7 افراد ہیں، 8واں کتا ہے، اور خدا نے ان کو رعب و خوف کے پردے میں پوشیدہ رکھا تھا۔ کسی کو جرت نہ تھی کہ غار میں داخل ہو کر ان کے نزدیک جائے۔ آخر ان کا ساتھی جو بازار گیا تھا ان کے پاس آیا۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو چکے تھے یہ سمجھ کر کہ جو لوگ غار کے اوپر شہر سے آئے ہیں دقیانوس کے آدمی ہیں۔ پھر ان کے ساتھی نے ان کو آگاہ کیا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے اور ہم لوگ مدت سے سو رہے ہیں۔ ہم لوگ تو لوگوں کے لیے ایک معمہ ہو گئے ہیں، جو سنتا ہے تعجب کرتا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بارگاہ الہی میں تضریع و زاری کے ساتھ دعا کی کہ ان پر پھر نیند کو مسلط کر دیں۔ مختصر یہ کہ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ مناسب ہے کہ اس غار کے باہر ہم ایک مسجد تعمیر کریں اور اس مقام کی زیارت کیا کریں، کیونکہ یہ مومنوں کی جماعت تھی۔ خداوند عالم ان کو سال میں 2 مرتبہ کروٹ بدلواتا ہے، 6 مہینے داہنی کروٹ اور 6 مہینے بائیں کروٹ سویا کرتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھا ہے۔ دوسری معتبر حدیثوں میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم اس بات کی تم کو تکلیف دے جس کی اصحاب کہف کو ان کی قوم نے دی تھی تو عمل میں لاؤ۔ پوچھا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک۔ وہ لوگ تقیہ کے طور پر اظہار شرک کرتے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں پوشیدہ تھا، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے ان کو قوم سے نجات ملی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے بادشاہ کی تکذیب کی، خدا نے ان کو
اس کا ثواب عطا فرمایا، اور از روئے تقیہ تصدیق کی تو خدا نے ثواب عطا فرمایا، اور وہ صراف تھے۔ دوسری چند حدیثوں میں کہ وہ صراف تاجر سیم و زر کے نہ تھے بلکہ صراف سخن تھے، کہ حق و تعالیٰ کی کسوٹی جانتے تھے، اور فرمایا کہ بلا مشورہ وہ فردن شہر سے نکلے تھے، اور ایک صحرا میں اکٹھے ہوئے، اور ایک نے دوسرے سے ملاقات کی، پھر ہر ایک نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا اور حلف و قسم کے بعد ایک دوسرے سے اپنے دلوں کے راز بیان کیے۔ اس وقت ظاہر ہوا کہ وہ سب مومن تھے، اور سب کے سب ایک غرض سے شہر سے نکلے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا اور کفر بطور تقیہ ظاہر کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے کفر کا ثواب ایمان کے پوشیدہ کرنے سے زیادہ تھا۔ اور دوسری چند معتبر حدیثوں میں فرمایا کہ کسی کا تقیہ اصحاب کہف کے تقیہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے زنار باندھا اور مشرکوں کے عیدگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو خدا نے ان کے ثواب کو بڑھا دیا۔ ابن بابویا اور قطب راوندی نے اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کی کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں علماء یہود کا ایک گروہ ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ فرمائیے آسمانوں کے تالے کیا ہیں، اور وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو عذاب خدا سے ڈرایا، حالانکہ نہ وہ انسان تھا نہ جن تھا، اور وہ 5 جانور کون کون سے ہیں جو رحم مادر سے پیدا نہیں ہوئے مگر زمین پر چلتے پھرتے تھے، اور دراج اور مرغ اور گھوڑے اور خچر اور مینڈک اور ہوچا جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ ان سوالات کے جوابات سے عاجز رہے اور سر جھکا لیا۔ پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جانب رخ کر کے کہا، اے ابو الحسن، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا ان سوالات کے جواب جانتا ہو۔ تو جناب امیر نے علماء یہود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے مسائل کے جوابات دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اگر توریت کے مطابق میرے جوابات ہوں تو تم ایمان لاؤ اور ہمارے دین کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ آسمان کے تالے ہیں خدا کے ساتھ شرک کرنا، یعنی مرد یا عورت جو مشرک ہوتا ہے اس کا عمل آسمانوں تک نہیں جاتا۔ ان لوگوں نے پوچھا آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار۔ پوچھا وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی تھی؟ فرمایا کہ وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا اور 7 دریاؤں میں لیے پھرتی تھی۔ پوچھا وہ کون ڈرانے والا ہے جو نہ جن ہے نہ انسان؟ فرمایا وہ چیونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان کے لشکر سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، یہ کہہ کر کہ تم سب اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پامال کر دے۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اب ہمیں آگاہ کیجیے کہ وہ کون 5 مخلوق ہیں جو رحم مادر سے پیدا نہیں ہوئے اور چلتے پھرتے تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ آدم و حوا اور ناقہ صالح اور گوسفند ابراہیم جو فدیہ اسماعیل کے لیے آیا تھا، اور عصائے موسیٰ علی نبی و علیہم السلام ہے۔ پھر ان حیوانوں کی آواز کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دراج کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، خروس کہتا ہے اذکر اللہ یا قوم غافلین، اے غافل لوگوں خدا کو یاد کرو۔ گھوڑا کہتا ہے خدا بندہ کافروں پر اپنے مومن بندوں کو نصرت عطا فرما، اور خچر غلے پر ٹیکس لینے والوں پر لعنت کرتا ہے، اور مینڈک سبحان رب المعبود مسبح فی لجی للبحار، یعنی پاک ہے میرا معبود، اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں دریاؤں میں رہنے والے مخلوق۔ اور ہوچا کہتا ہے اللہم لعن مبغضی محمد و آل محمد، خدا لعنت کر دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سوالات کرنے والے 3 علماء تھے، ان میں سے 2 عالموں نے تو شہادت دی اور مسلمان ہو گئے، اور تیسرا عالم کھڑا ہو کر کہنے لگا یا علی نور اسلام جو میرے ساتھیوں کے دلوں میں ظاہر ہوا میرے دل میں بھی اس کی روشنی آ چکی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، اگر آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی مجھے اس جماعت سے آگاہ کیجیے جو گزشتہ زمانے میں تھی اور وہ 309 برس تک مردہ تھے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا، ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت نے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا میں آپ کے قرآن کو بہت سن چکا ہوں، اگر آپ عالم ہیں تو تفصیل سے اس جماعت کے حالات، ان کے نام اور ان کی مدت، ان کے کتے کا نام اور ان کے
غار اور ان کے بادشاہ اور شہر کے نام سے آگاہ کیجیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ملک روم میں ایک شہر تھا افسوس نامی، وہاں کا ایک بادشاہ ایک نیک اور صالح شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو ان میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ دقیانوس کو یہ خبر معلوم ہوئی تو 1,00,000 کا لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا اور ان کے شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر افسوس کو اپنا پائے تخت قرار دیا۔ اس شہر میں ایک قصر بنوایا جس کی لمبائی چوڑائی 1 فرسخ تھی، اور اس قصر میں ایک جلسہ گاہ تیار کرائی جس کی چھت شفاف شیشے کی 1000 ہاتھ لمبی چوڑی تھی، اور اس میں 4000 ستون سونے کے بنوائے اور سونے کی 1000 قندیلیں چاندی کی زنجیروں سے لٹکائیں جن کو خوشبو ترین تیل سے روشن کیا جاتا تھا، اور مشرق کی جانب 1000 روشن دان کھولے گئے تھے جن میں سے سورج کی روشنی تا وقت غروب آتی تھی، اور ایک تخت سونے کا بنوایا تھا جس کے پائے چاندی کے تھے، جس کو طرح طرح کے جواہرات سے مرصع کیا تھا اور اس پر نہایت عمدہ فرش بچھایا گیا تھا۔ تخت کی داہنی جانب سونے کی 1000 کرسیاں رکھی تھیں جن کو سبز زبرجد سے مرصع کیا تھا، جن پر اس کے لشکر کے افسران اور عمرہ بیٹھتے تھے، اور تخت کی بائیں جانب بھی 1000 کرسیاں تھیں جو چاندی کی بنوائی گئی تھیں اور ان کو یاقوت سرخ سے مرصع کیا تھا، جن پر بادشاہان روم بیٹھا کرتے تھے۔ مختصر ہی کہ دقیانوس تخت پر بیٹھا، اپنے سر پر تاج رکھا، اسی اثنا میں ایک یہودی کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یا علی، یہ تو فرمائیے کہ اس کا تاج کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ حضرت نے فرمایا اس کا تاج طالائے مشک سے بنایا گیا تھا جس کے 7 گوشے تھے، اور ہر گوشے میں 7 مروارد ٹنگے ہوئے تھے جو اندھیری رات میں چراغ کے مانند روشن ہوتے تھے، اور بادشاہوں کے اولاد میں سے 50 غلام تھے جو دیبائے سرخ کی قبا اور حریر کے پیجامے سیتے تھے۔ ان کے سروں پر تاج بھی ہوتے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کڑے پڑے رہتے، سونے کے عصا ان کے ہاتھوں میں ہوتے اور وہ اس کی پشت کی جانب کھڑے رہتے تھے۔ ان میں سے 6 غلاموں کو اپنا وزیر بنایا تھا جن میں سے 3 اس کی داہنی جانب اور 3 اس کی بائیں جانب کھڑے رہتے تھے۔ یہودی نے پوچھا ان غلاموں کے نام کیا تھے؟ فرمایا ان تینوں کے نام جو داہنی جانب کھڑے رہتے تھے تملیخہ، مکتلمینا اور منشلمینا، اور وہ 3 جو بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے ان کے نام مرنوس اور ویرنوس اور شازریوس تھے۔ بادشاہ اپنے تمام امور میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ہر روز اپنے دربار میں بیٹھتا۔ عمرہ و سلاطین اس کے داہنے اور بائیں جانب بیٹھتے۔ پھر 3 غلام مجلس میں داخل ہوتے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا ایک جام ہوتا جو پیسے ہوئے مشک سے لبریز ہوتا تھا، اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک جام چاندی کا ہوتا جو گلاب سے بھرا ہوتا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید چڑیا ہوتی جس کی منقار سرخ ہوتی۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی اور وہ اس کو پکارتا تو وہ اڑ کر پہلے جام گلاب میں غوطہ لگاتی، پھر مشک کے جام میں پہنچ کر تمام مشک اپنے بالوں پر میں لپیٹ لیتی۔ بادشاہ پھر اس کو آواز دیتا تو وہ آ کر اس کے تاج پر بیٹھ جاتی اور جو کچھ اس کے پروں میں بھرا ہوتا سب بادشاہ کے سر پر چھڑک دیتی۔ غرض کے بادشاہ اس عیش و عشرت میں نہایت مغرور اور سرکش ہو گیا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنی رعایا سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تاکہ اس کو سجدہ کریں اور اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ ان میں جو شخص اس کی اطاعت کرتا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا اور جو انکار کرتا اس کو قتل کرا دیتا تھا، یہاں تک کہ تمام رعایا اس کی مطیع و فرما بردار ہو گئی۔ اس نے سال میں ایک دن عید کا مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ عید کے روز وہ تخت پر بیٹھا تھا اور عمرہ و سلاطین دائیں و بائیں بیٹھے تھے۔ ناگاہ ایک سلطان آیا اور خبر دی کہ فارس کا لشکر اس سے جنگ کے لیے آ رہا ہے اور قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ سنتی دقیانوس نہایت غمگین و مضطرب ہوا، اس حد تک کہ تاج اس کے سر سے گر پڑا۔ تملیغ خانے نے جو ایک مسن آدمی تھا اس کو دیکھا اور اپنے دل سے کہا کہ اگر یہ خدا ہوتا جیسا کہ دعویٰ کرتے تو غمگین و پریشان نہ ہوتا اور نہ ڈرتا اور نہ پخانہ پیشاب اس سے خارج ہوتا، نہ اس کو نیند آتی۔ یہ صفتیں خدا کی نہیں ہیں۔ وہ 6 اشخاص ہر روز آپس میں کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتے، ہنستے بولتے، اپنے دل بہلاتے۔ جس روز
تملیخہ کی باری تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے۔ جب اس کے رفقا جمع ہوئے تو کھانے پینے کے بعد اس نے کہا کہ بھائیو، ایک فکر میرے دل کو بے چین کیے ہوئے ہے، جس سے میری بھوک و پیاس اڑ گئی اور نیند حرام ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کیا فکر ہے؟ تملیخہ نے کہا کہ میں نے اس آسمان کے بارے میں بہت غور کیا کہ کس نے اس کی چھت ایسی بلند کی جس میں کوئی ستون نہیں، اور کس نے آفتاب و مہتاب، دو روشنی بخشنے والی قندیلوں کو دو نشانیاں قرار دی ہیں، اور کس نے اس کو ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ پھر میں نے زمین کے متعلق بہت غور و فکر کیا کہ کس نے اس کو لہریں لینے والے پانی پر اس قدر کشادہ طور سے پھیلا رکھا ہے، اور اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے مستحکم و برقرار رکھا ہے تاکہ لوگوں کو غرق نہ کر سکے۔ اور خود اپنی ذات پر غور کیا کہ کس نے مجھ کو ماں کے شکم سے پیدا کیا، مجھے غذا دی اور میری نشو و نما فرمائی، لہذا چاہیے کہ وہ کوئی اور ہے، اور دقیانوس کے علاوہ وہی ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور دقیانوس تو زمین کے جبار و ظالم بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر دوسرے ساتھی تملیخہ کے پیروں پر گر پڑے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ خدا نے آپ کے ذریعے سے گمراہی سے ہماری ہدایت کی، لہٰذا فرمائیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تملیخہ جلدی سے اٹھا اور اپنے خرمے کے باغوں میں سے باغ 3000 درہم کے عوض فروخت کر کے درہموں کو اپنی آستین کے درمیان باندھ لیا، اور وہ سب 6 اشخاص اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر آئے۔ جب 3 میل دور جا چکے، تملیخہ نے ان سے کہا کہ بھائیو، اب تو دنیا کی بادشاہی سے درگزر اور آخرت کے لیے فقر و فاقہ، تکلیف و مصیبت کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ گھوڑوں سے اترو اور پیدل چلو، شاید خدا تم کو اس بلا و مصیبت سے جس میں تم مبتلا ہو نجات بخشے۔ پھر وہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر 7 فرسخ تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کے نازک پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ اتفاقاً ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم دودھ یا پانی ہم کو پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ آپ لوگ چاہیں موجود ہے، لیکن آپ لوگ مجھ کو شہزادے معلوم ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بادشاہ کے پاس سے بھاگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، بے شبہ سچائی تیرے شر سے ہم کو نجات دلوائے گی۔ پھر اپنا مفصل حال اس سے بیان کیا۔ چرواہا ان کے قدموں پر گر پڑا اور پیروں کو چوم کر کہا، جو آپ کے دلوں میں گزرا ہے وہی میرے دل میں بھی ہے، لیکن مجھے مہلت دیجیے کہ ان گوسفندوں کو ان کے مالک کے پاس واپس پہنچا دوں تو آپ کے ساتھ میں بھی چلوں۔ یہ سن کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ چرواہا گیا اور گوسفندوں کو ان کے مالک کے حوالے کر کے واپس آیا، ساتھ میں اس کا کتا بھی پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ تمام ماجرا سن کر یہودی اچھل پڑے اور بولا، یا علی بتائیے اس کتے کا نام کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا؟ فرمایا اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا اور نام قطمیر تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کتے کو دیکھا، ڈرے کہ کہیں یہ بھونکنا نہ شروع کر دے اور ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس کو ڈھیلے مار مار کر بھگانا چاہا۔ آخر وہ کتا بقدرت خدا گویا ہوا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ غرض کہ وہ چرواہا ان لوگوں کو پہاڑ پر چڑھا لے گیا اور وہ سب اس غار میں جو پہاڑ پر تھا پوشیدہ ہو گئے۔ اس غار کو وسیط کہتے تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا اور میوے دار درخت تھے۔ ان لوگوں نے ان درختوں کے پھل کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ رات ہوئی تو غار میں سو رہے۔ خداوند عالم نے ملک الموت کو وحی فرمائی، اس نے ان کی روحیں قبض کر لیں، اور خدا نے ان میں سے ہر ایک پر 2 فرشتوں کو موکل فرما دیا، جو ان کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی جانب پھیرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سال میں 1 مرتبہ اور دوسری روایت کے موافق سال میں 2 مرتبہ، اور آفتاب کے خزینہ داروں کو وحی فرمائی کہ آفتاب کی شعاع وقت طلوع سے وقت غروب تک ان پر نہ پڑنے پائے۔ دقیانوس جب عیدگاہ سے واپس آئے اور ان جوانوں کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو کر گئے۔ 80,000 سواروں کو لے کر ان کے تعاقب میں چلا اور غار تک پہنچا۔ وہاں ان کو دیکھا کہ بحال خستہ و پریشان سو رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں ان کو سزا دینا چاہتا تو اس سے زیادہ اذیت نہ پہنچا سکتا، جس قدر انہوں نے اپنے لیے اذیت حاصل کر لی ہے۔ پھر مزدوروں کو بلا کر چونے اور پتھر سے
غار کا دہانہ بند کرا دیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے اس خدا سے کہیں جو آسمان میں کہ ان کو اس مصیبت سے نجات بخشے اور اس غار سے ان کو باہر نکالے۔ اس کے بعد وہ لوگ 309 سال تک اسی غار میں پڑے رہے۔ پھر خدا نے چاہا کہ ان کو زندہ کرے تو اسرافیل کو حکم دیا کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں داخل کر دیں۔ غرض کہ وہ بیدار ہوئے اور آفتاب طلوع ہوا تو بولے کہ آج رات اپنے پروردگار کی عبادت سے ہم غافل رہے۔ پھر غار سے باہر نکلے، دیکھا کہ پانی کے چشمے خشک ہیں، درخت سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے کہا ہمارے معاملات بھی عجیب ہیں، ایک رات میں یہ چشمے باوجود اس قدر افراط آب کے اور تمام درخت خشک ہو گئے۔ آخر بھوک سے بے چین ہوئے تو مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص بازار سے کھانا لائے لیکن اس طرح کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تملیخہ نے کہا میں جاتا ہوں۔ انہوں نے چرواہے کے بوسیدہ کپڑے پہنے اور شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچے تو وضع قطع بدلی ہوئی دیکھی۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو ایک سبز علم دیکھا جس پر لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اپنی آنکھیں مل مل کے علم کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا ان مقامات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر شہر میں داخل ہونا پسند نہ کیا بلکہ بیرون شہر ایک بازار میں آئے اور ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے۔ اس سے پوچھا اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا افسوس۔ پوچھا تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا عبد الرحمن۔ پھر روٹیاں خریدنے کے لیے 1 درہم نکال کر اس کو دیا۔ روٹی والے نے جب درہم کو دیکھا کہ وہ خاصا وزنی اور بڑا ہے تو اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک یہودی نے کہا یا علی یہ تو بتائیے کہ ان درہموں کا وزن کتنا تھا؟ فرمایا کہ ہر درہم 10 اور 2/3 10/2/3 درہم کے برابر تھا۔ پھر حضرت نے اپنا بیان جاری فرمایا کہ روٹی والے نے تلمیخہ سے کہا کہ شاید تم کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ تلمیخہ نے کہا کہ یہ ان درہموں میں سے جو خرموں کی قیمت میں ملے ہیں جن کو 3 روز پہلے میں نے اس شہر میں فروخت کیا تھا اور اس شہر سے چلا گیا تھا کیونکہ لوگ دقیانوس کی پرستش کرتے تھے۔ وہ نان بھائی تلمیخہ کے وہ بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ کہیں سے اس شخص کو خزانہ مل گیا ہے۔ بادشاہ نے تلمیخہ سے کہا کہ ڈرو نہیں، صاف صاف کہہ دو کیونکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ خزانوں میں سے خم سے زیادہ ہم نہ لیں، لہٰذا اس کا 5واں حصہ ہم کو دے دو اور اطمینان سے خزانہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تلمیخہ نے کہا آپ میرا واقعہ غور سے سنیے، میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا ہے، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا تم اسی شہر کے باشندے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا کوئی تم کو اس شہر میں پہچانتا ہے؟ کہا ہاں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا تلمیخہ۔ بادشاہ نے کہا ایسا نام تو ہمارے زمانے کے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا اس شہر میں تمہارا مکان بھی ہوگا؟ کہا ہاں۔ میرے ساتھ چلیے میں اپنا مکان دکھا دوں۔ بادشاہ یہ سن کر سوار ہوا، اس کے ساتھ لوگوں کا ایک جمع غفیر چلا۔ تلمیخہ سب کو ایک عالی شان مکان کے دروازے پر لے گئے جو اس شہر میں سب مکانوں سے بلند اور بہتر تھا اور کہا یہ ہے میرا مکان۔ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک پیر مرد برآمد ہوا جس کے آبرو آنکھوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کیوں میرے پاس آئے؟ بادشاہ نے کہا یہ جوان تملیخہ تو نووارد اور عجیب باتیں بیان کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ گھر اسی کا ہے۔ اس پیر مرد نے تلمیخہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں قسطلین کا فرزند تلمیخہ ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ مرد پیر تملیخہ کے پیروں پر گر کر چومنے لگا اور کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو ہمارے دادا ہیں۔ پھر بیان کرنا شروع کیا اے بادشاہ یہ 6 اشخاص تھے جو دقیانوس کے خوف سے اس شہر سے نکل گئے تھے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلمیخہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ لوگ اس کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دینے لگے۔ پھر پوچھا اے تلمیخہ تمہارے ساتھی کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا غار میں ہوں۔ اس زمانے میں اس شہر میں 2 بادشاہ تھے، ایک یہودیوں کا ایک مسلمانوں کا۔ یہ خبر سن کر دونوں بادشاہ ماں اہلیان شہر غار کی جانب چلے۔ جب غار کے قریب پہنچے تلمیخہ نے کہا آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میں پہلے جا کر ان کو اطلاع دیتا ہوں ورنہ مجھے خوف ہے کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنیں گے تو ڈریں گے کہ کہیں دقیانوس تو ان کو گرفتار کرنے نہیں آ گیا۔ غرض تملیخہ غار میں پہنچے اور ان کے ہمراہی ان سے لپٹ گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ دقیانوس کے شر سے اس کو بچا لیا۔ تلمیخہ نے کہا دقیانوس کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس جگہ کتنی مدت تک سوئے؟ انہوں نے کہا 1 روز یا اس سے بھی کم۔ تلمیخہ نے کہا نہیں بلکہ 309 سال سوتے رہے وہ۔
دقیانوس مر چکا، اس کو مرے ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں۔ خدا نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جن کا نام عیسیٰ ہے، ان کو مسیح بھی کہتے ہیں، وہ مریم کے فرزند ہیں۔ خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں کے بادشاہ اور شہر کے باشندے تم لوگوں کو دیکھنے آئے۔ انہوں نے کہا، اے تلمیخہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا ہم کو عالمین کے لیے ذریعہ آزمائش قرار دے؟ تلمیخہ نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ کہا، آؤ خدا سے دعا کریں کہ پھر ہماری روحیں قبض کر لے۔ غرض ان لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور خدا نے ان کی روحیں قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں بادشاہ اور ان کے ہمراہی 7 روز تک غار کا چکر لگاتے رہے لیکن اس کا دروازہ نہ پا سکے۔ آخر مسلمان بادشاہ نے کہا، یہ لوگ ہمارے دین پر مرے ہیں، لہٰذا میں یہاں مسجد بنوا دوں گا۔ یہودیوں کا بادشاہ کہتا تھا کہ وہ ہمارے دین کے پیرو تھے، میں کلیسا بنواؤں گا۔ آخر دونوں بادشاہوں میں جنگ ہوئی، مسلمان بادشاہ غالب ہوا اور غار کے دروازے پر مسجد بنوائی۔ یہ فرما کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودی، بتا یہ تمام واقعات توریت کے موافق ہیں یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، بے شک اس میں ایک ایک حرف زیادہ ہے نہ کم، اور میں خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 72 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی یہ قصہ جاری ہے اور انشاءاللہ پارٹ نمبر 73 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا۔